سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجوہات بیان فرمائی ہے۔ جب یہ 15 نشانیاں اور علامات ظاہر ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زلزلوں اور آندھیوں اور زمین کے اندر غرق ہونے اور شکلوں کی تبدیل ہونا اور پتھروں کی بارش ان جیسے عذابوں کا انتظار کرے۔ پھر ان میں سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مالی غنیمت کو اپنی دولت اور جاگیر سمجھا جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ اس معاشرے میں نظر ڈالیں، مالی غنیمت اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے میرے دوستوں۔ اپنے ملک کا جو خزانہ ہے اگر اس پر آپ نظر ڈالیں تو جتنے لوگ ہیں، وزیر ہے، وزراء ہے اور ایسے جو لوگ ہیں، یہ قومی خزانے کو اپنے جاگیر اور اپنے ملکیت سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری نمبر، جب امانت کو غنیمت سمجھا جائے، جب امانت کو غنیمت سمجھا جائے، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اگر تھوڑے سے غور و فکر کریں تو جتنے قوم کی امانت ہوتی ہے نا، اور پھر وہ امانت کیسے یوز ہوتی ہے، کیسی چھوڑے، کوئی یوز نہیں کرتے ہیں، کوئی استعمال بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اس معاشرے میں نظر ڈالیں، کسی کا نام لینا اور کسی پر تنقید کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا جو ایم پی ایز ہے اور ایم این ایز ہے، چھوٹے چھوٹے دکانوں کے مالک تھے، چھوٹے چھوٹے دکاندار تھے، اقتدار ملنے کے بعد اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں اور سمجھیں تو 100 200 300 نہیں ہے میرے دوستوں، ہزاروں دکانوں کے مالک ہیں، ہزاروں مارکیٹوں کے مالک بن گئے ہیں۔ یہ کہاں سے لائے، کیسے بن گئے یہ مالک؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت کو غنیمت سمجھا جائے، اور تیسری نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زکوٰۃ کو نقصان سمجھا جائے، تاوان سمجھا جائے۔ نمبر 4، اور جب دینی علوم دنیا کے حصول کے لیے اللہ حاصل کیا جائے تو آپ نظر دوڑائیں نا کہ ہم دین کا سہارا لے کر دنیا کو وصول کرتے ہیں۔ کتنے دیندار لوگ ہیں وہ دین کو بطور معاش استعمال کرتے ہیں اپنی معیشت کے استحکام کے لیے۔ یہ باطل پرست پیر اور ویسے لوگوں کو آپ دیکھیں نا، کتنے لوگوں کے عقیدے اور اللہ ایمان تباہ و برباد کر دیے ان لوگوں نے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خاوند اپنی بیوی کے تابعدار بن جائے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سب کے سب لوگ آج کل اس طرح ہے، لیکن 80% مسئلہ یہ بن چکی ہے کہ ساری جو سسٹم ہے وہ عورت چلا رہی ہے۔ یہاں تک بات آ گئی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے باقاعدہ پوچھتی ہے کتنے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، اور جتنے رہ چکے ہیں وہ دے دے کے دکاندار کو دینی ہے، فلاں کو دینی ہے، فلاں کو دینی ہے۔ یہ سارے سسٹم جو ہے عورت چلا رہی ہے۔ اور نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹا اپنے باپ کا نافرمان بن جائے، جب بیٹا اپنے باپ کا نافرمان بن جائے
اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوست کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جب دوست کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اپنے باپ سے بدسلوکی کیا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 8 کہ جب مسجدوں میں شور اور غوغا اللہ پیدا ہو جائیں۔ آپ دیکھیں آج کل شور تو تھوڑی سی بات ہے، یہ لوگ مائنڈ بھی نہیں کرتے ہیں کہ مسجد میں شور شرابہ کرنا، لیکن یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ مسجدوں میں ناحق خون بہا دیے جاتے ہیں۔ مسجدوں میں پہلے زمانے ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے تھے نا، اپنے بڑوں سے ہم سنتے تھے کہ پچھلے زمانوں میں لوگ مسجدوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں رویا کرتے تھے، چیخ و پکار کرتے تھے، اور آج کل لوگ مسجدوں میں جا کے لوگوں کے خوف اور شر سے چیخ اور چلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 9 جب بیوقوف لوگ معاشرے میں رذیل اور بیوقوف لوگ قوم کی سربراہ بن جائے، کیا خیال ہے؟ اس کے بعد جب کسی انسان کا عزت اور احترام اس کے خوف سے کیا جائے، کسی سے محبت کسی کا نہیں ہوگا، دل میں ادب نہیں ہوگا، احترام، لیکن اس سے ڈرنے کی وجہ سے لوگ ان کی عزت اور احترام کریں گے اور اس شر سے بچنے کے لیے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شراب عام ہو جائے، جب شراب پینا عام ہو جائے، اب تو ماشاءاللہ شراب کی لائسنس بھی بن جاتے ہیں نا، لائسنس، ہاں۔ نمبر 12 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت والی فیشن اختیار کیا جائے، جب مرد عورت والی فیشن اختیار کرے۔ آج کل معاملہ کوئی اپوزٹ ہو چکی ہے، عورت مرد والی فیشن کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے محبت رکھتی ہے، اور مرد جو ہے مرد وہ عورت والی فیشن کو اختیار کرتے ہیں۔ اور نمبر 13 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈانس کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، جب ان کے تماشائی زیادہ لوگ کریں، جب ایسے ڈانسری لوگ اور عورتیں جو ڈانس کر رہی ہے ان سے لوگوں کی محبت بڑھ جائیں گی اور ان سے محبت بڑھ جائیں۔ اور نمبر 14 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے آلات سے، گانے بجانے کے جتنے آلات ہوتے ہیں نا، ان کے آلات سے لوگ محبت رکھتے ہیں، اسے محبت رکھیں۔ آپ اکثر میں دیکھتا ہوں نا، جب ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نکلنے کے بعد میں نے دیکھا کچھ نوجوان آتے جاتے ہیں، میں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ شکار کے لیے جاتے ہیں اور اس کے جو کمر میں یہ بندوق ہوگا۔ پھر ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ کتنے سادے لوگ ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے کہا کہ مولانا صاحب یہ شکار کی بندوق نہیں ہے، یہ رباب ہے، اور رباب کو اس لیے لوگوں نے اس کی قمیص بنائی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 15 کہ یہ آخری امت جو ہے یہ اپنے سے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اور تو چھوڑ دے، اماموں کو چھوڑ دے، اولیاء اللہ کو چھوڑ دے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لوگ گالیاں دیتے، یہاں تک بات آ پہنچی ہے۔ صحابہ کا نام لکھتے ہیں، اس پر چڑھتے ہیں، اس پر پیشاب کرتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ انتظار کریں تیز ہواؤں اور
آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرے اور زمین کے اندر غرق ہونے کے انتظار کرے اور شکلوں کو تبدیل ہونے کا انتظار کرے اور